تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الکونین والثقلین جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دوسرے ہونے والے مقابلے کی تیاری۔ فرعون نے اپنے لوگوں کو مصر کی ہر گلی میں، ہر کوچے میں دوڑایا تھا تاکہ بڑے سے بڑے جادوگر کو موسیٰ کے مقابلے میں لایا جائے۔ کافی تلاش کے بعد دو بڑے جادوگروں کا پتہ چلا کہ جن کی طرح کا جادو کرنے والا پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ایسے حیرت انگیز جادو انہوں نے کیے تھے۔ ان کو موسیٰ کے مقابلے میں لانے کے لیے آدمی کو بھیجا گیا اور ان سے کہا گیا، تفصیل بتائی گئی موسیٰ کے حوالے سے کہ وہ کیا ہیں، کیسا ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پریشان کر رکھا ہے۔ جب ان کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیلات بتائی گئیں تو وہ پہلے تو خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس کے پاس ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے، ساری سلطنت کو کیسے پریشان کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو ہے، اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر کے ہی میدان میں جانا چاہیے۔ تو یہ لوگ اپنی ماں کی مدد سے باپ کی قبر پر گئے تاکہ قبر کے پاس جا کر باپ کی روح سے کچھ مدد حاصل کر سکیں، تاکہ مقابلے میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ باپ خواب میں آیا، ان کو آ کر کہنے لگا کہ تفصیل بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ عالم غیب کا معاملہ ہے، تو دنیا میں غیب کی باتیں نہیں بتائی جاتی۔ البتہ میں ایک اشارہ دیتا ہوں، اس اشارے سے تم سمجھ جا سکتے ہو کہ یہ خدائی طاقت ہے یا پھر جادو ہے۔ جادو ہے تو تم آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہو، خدائی طاقت ہے تو سنبھل کر رہنا ہوگا۔ ان جادوگروں کے باپ نے یہ کہا کہ اگر وہ خدائی طاقت ہے تو تم ان کے عصا کو چرا نہیں سکو گے، اور اگر جادو ہی ہے تو پھر ایسے وقت پہ چلے جاؤ جب کہ وہ سو رہے ہیں، کیونکہ جادو کا اثر جادوگر کے جاگنے کے وقت ہی رہتا ہے۔ جب جادوگر سو جاتا ہے تو جادو کام نہیں کرتا۔ آسانی سے ان کا عصا چرا کر لا لینا، اور عصا اگر آسانی سے چرایا گیا تو سمجھ لو کہ وہ جادو ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ جب کوئی جادوگر سو جاتا ہے تو اس کے جادو کا کوئی رہبر نہیں ہوتا، اس کے مکر کا کوئی رہبر نہیں ہوتا، جادوگر ہی رہبر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ خدائی طاقت ہے تو بندہ اگر سو بھی جائے تو خدائی طاقت برابر کام کرتی ہے۔ تو اب یہ لوگ چرانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا پتہ اٹھانے کے لیے مصر کی طرف آئے۔ اب جو آگے کیا ہوا وہ آج ہم پڑھیں گے۔ اب اس کے حوالے سے درمیان میں مولانا روم نے کچھ تشبیہات بتائی ہیں کہ قرآن مجید کو موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے تشبیہ دی کہ جیسے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بندے کا کلام نہیں ہے، تو جیسے عصا کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے ویسے قرآن کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کر بھی چلے جائیں تو بھی قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام سو بھی جائیں تو ان کے عصا کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اور قرآن میں تبدیلی کرنے کی جو کوشش لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کوشش کو ان جادوگروں کے ساتھ تشبیہ دی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو چرانے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن چرا نہیں پاتے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے وہ لاٹھی۔ مصطفیٰ وعدہ کرد الطاف حق، گرب میری تو نمیرت ای سبق۔ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں نے، اس کے الطاف و کرم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے
کہ اے نبی اگر آپ اس دنیا سے تشریف لے کر بھی چلے جائیں، آپ کی وفات بھی ہو جائے، تب بھی جو سبق آپ نے لوگوں کو پڑھایا ہے، جو دین کا پیغام پہنچایا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سو بھی جائیں تو عصا کو کوئی چرا نہیں پائے گا، ویسے ہی یہ ہدایت کے راستے کو، یہ معجزے کو جو آپ کو دیا گیا ہے قرآن، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر پائے گا۔ من کتاب و معجزت را حافظم، بے شکم کن راز قرآن رافظم۔ میں اس کتاب اور معجزے، کیونکہ کتاب قرآن مجید ایک معجزہ ہے، دونوں کا میں نگہبان ہوں، میں اس کی حفاظت کروں گا، اور جو کوئی اس کے اندر کمی زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا میں اس کے خلاف چلا جاؤں گا۔ من ترا در ہر دو عالم رافعم، تاغیارا از حدیثت دافعم۔ میں تجھے دونوں جہاں میں بلند کرنے ہی والا ہوں اے نبی، دونوں عالم میں تیرا ذکر بلند کرنے ہی والا ہوں۔ ورفعنا لک ذکرک، اب اس کو کوئی نیچے نہیں کر پائے گا۔ تاغیاراں از حدیثت دافعم، جو طاغی ہوں گے، سرکش قسم کے لوگ ہوں گے، وہ آپ کی نشانیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی حدیثوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے، من گھڑت حدیثیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہر چیز کو میں کھول دوں گا، ان کو دفع کر دوں گا۔ ایک ایسا نظام بنا دوں گا کہ لوگ حدیث کی اقسام ترتیب دیں گے اور اس سے نظام دین کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اب دیکھیے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ نے کہا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے کر دی، یہی تو ہوا نا، جو چیز اللہ تعالیٰ نے کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی پہلے سے، تو اسی کا ذکر یہاں پر مولانا روم کر رہے ہیں۔ جو چیز ہو چکی ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا، اس کا مطلب اللہ نے ایسا کیا، کیونکہ اللہ کا کہنا اور کرنا دونوں ایک ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے تو ہوتا ہے، جب وہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس نے کہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، کن فیکون کی ذات ہے وہ۔ کس نتاند بے شکم کردن درو، تو بازمن حافظ دیگر مجو۔ اس میں کوئی اور کمی اور زیادتی نہیں کر سکتا، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اور اس لیے اے نبی آپ ان لوگوں کی سرکشیوں اور ان لوگوں کی دشمنیوں سے پریشان مت ہوئیے، ہم آپ کے محافظ ہیں، آپ ہماری طرف نظر رکھیے، آپ کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ واللہ یعصمک من الناس، اے نبی لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ رونق قطرہ روز روز افزوں کنم، نام تو بر ذر و بر نقرہ زنم۔ آپ کی رونق، یہ جو تاب و توانائی ہے، یہ جو چمک ہے آپ کی ذات کی، آپ کے عادات و اطوار کی، آپ کے حسن کی، آپ کے اخلاق کی، آپ کی طرز زندگی کی، اور آپ کی ہدایت کی وجہ سے جو دنیا میں رونق آپ نے پھیلا دی ہے، یہ میں دن ب دن بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا، اور آپ کا نام میں سونے اور چاندی کے اوپر کندہ کر دوں گا۔ سونے چاندی پہ کندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چمک اس کی بڑھ جائے گی، ہر طرف پھیل جائے گا۔ منبر و محراب سازم بہر تو، در محبت قہر من شد خیر تو۔ میں آپ کے لیے منبر اور محراب بناؤں گا جہاں سے آپ کا نام لیا جائے گا، لوگ آپ کی محبت کے ترانے گائیں گے، اور یہ میدان میں، محبت کے میدان میں، در محبت قہر من شد قہر تو، آپ کی ناراضگی میری ناراضگی قرار پائے گی۔ اس مقام پر آپ کو میں رکھوں گا۔ نام تو از ترس پنہامی کنند، چون نماز آرند پنہامی شوند۔ یہ جو دشمن ہیں آپ کے کفار مکہ، ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آپ کے چاہنے والے آپ کا نام چھپ کر لیتے ہیں نا۔ ابتدائی دنوں کی بات ہو رہی ہے، جب ابتدائی اسلام تھا، جب لوگ جو ہے رسول اللہ کا نام بھی چھپ کر لیا کرتے تھے، ان کی محبت کے ترانے بھی چھپ چھپ کر گایا کرتے تھے، نماز بھی چھپ کر پڑھا کرتے تھے،
اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ ابتدائی دور ہے، ابتدا میں ایسا ہوگا، ڈر کی وجہ سے لوگ آپ کا نام بھی چھپ کر لے رہے ہیں، نماز بھی چھپ کر پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنا ہوتا ہے تو چھپ جاتے ہیں۔ خفیہ می گویند نامت را کنوں، خفیہ ہم بانگے نماز ہے زوفنو، چھپ کر آپ کا نام لیتے ہیں اور اذان بھی چھپ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اذان چھپ کر دینے والی چیز تو ہے نہیں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، ابتدائی دن ہے، چھپ کر دے رہے ہیں۔ از ہراس و ترس کفار لعین، دینت پنہا می شود زیر زمین، یہ کافروں کے ڈر کی وجہ سے، لعنتیوں کے خوف کی وجہ سے یہ دین فی الحال زمین میں چھپا ہوا ہے۔ جب یہ ابھرے گا، جیسے زمین میں بیج جب بویا جاتا ہے تو ابتدائی دنوں میں وہ زمین کے اندر ہی چھپا ہوا ہوتا ہے، فوری فوری باہر نہیں آتا، پہلے اس کو پنپنے کے لیے وقت لگتا ہے نا، بیج کو پنپنے کے لیے وقت لگتا ہے، ابتدا میں چھپا ہوا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ آہستہ سے پھر اپنا سر نکالتا ہے باہر، اور ایک وقت کے بعد ایک تناور درخت بن جاتا ہے کہ اس کو کاٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ من منارا برکنم آفاخرا، کور گردانم جو چشم آخرا، میں ساری دنیا کو روشن کر دوں گا ہدایت کی روشنی سے، دین سے، اسلام سے، ہر طرف اسلام کی روشنی پھیلا دوں گا، اور جو نافرمان ہے، جو آنکھ ہے، اس کی دونوں آنکھوں کو اندھا کر دوں گا۔ آنکھ، ہمارے پاس بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، آنکھ، والد نے آنکھ کر دیا، حالانکہ والد نے آنکھ نہیں کیا ہے، بندہ آنکھ ہو گیا تو والد نے قرار دے دیا ہے کہ یہ آنکھ ہو گیا ہے۔ آنکھ اصل میں کہتے ہیں نافرمان، ڈس اوبیڈینٹ، stubbornly unwilling to obey the authority، یہ ہے اصل میں آنکھ۔ ریکیلسیٹرنٹ کہتے ہیں اس کے لیے پراپر ورڈ ہے ریکیلسیٹرنٹ، ایڈورسیریل۔ تو یہ جو آنکھ لوگ ہیں، آنکھ والے لوگ ہیں، جو آپ کی نافرمانی کے راستے پر آئیں گے، میں ان کی دونوں آنکھوں کو اندھا کر دوں گا۔ چاکرانت شہر ہا گیرند جاہ، دین تو گیرت زماہی تاب ماہ، آپ کے جو خادم ہیں، چاہنے والے ہیں، صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کی خدمت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، وہ ایک وقت کے بعد شہر حاصل کریں گے، مرتبہ حاصل کریں گے، دین ایسے پھیل جائے گا، وہ بھی منصبوں پہ فائز ہو جائیں گے۔ اے مصطفیٰ، فی الحال جو دین کو مسائل ہو رہے ہیں نا، اس سے آپ مت ڈریے، کچھ وقت کے بعد وہ دن آنے والے ہیں کہ جب دین سربلند ہو جائے گا اور پھیل جائے گا ہر طرف۔ اے رسول ماں تو جادو نیستی، صادقی ہم خرخے موسیستی، اے ہمارے رسول آپ جادوگر نہیں ہیں۔ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ جادوگر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جادو ایسا نہیں ہوتا۔ دراصل ان کو پتہ نہیں ہے جادو کیا ہوتا ہے، جادو کے صفات کیا ہیں، جادو کے لمیٹیشنز کیا ہیں، علامتیں کیا ہیں، جو یہ فن جاننے والا ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ عام آدمی کے لیے معجزے میں، کرامت میں، جادو میں کوئی فرق نہیں ہے، یا ہاتھ کی صفائی میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کو وہ جادو ہی سمجھتا ہے۔ لیکن جو لوگ ریئل میں جادو کا علم سیکھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کہاں تک جادو ہوتا ہے اور کہاں تک نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی جادوگر نہیں ہو سکتے، صادقی آپ سچے ہیں، ہم خرقہ موسیستی آپ موسیٰ کے ہم خرقہ ہیں۔ دونوں کا جو مقصد ایک ہے، منزل ایک ہے، گول ایک ہے، اس کو کہتے ہیں ہم خرقہ ہونا۔ پیر بھائی اگر ایک عام زبان میں ہم کہیں، ہست قرآن مرترا ہم چوں عصا، کفر ہارا درکشت چوں اژدہا، قرآن آپ کے لیے موسیٰ کی لاٹھی کی طرح ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی معجزہ تھی، ویسے ہی آپ کے لیے قرآن معجزہ ہے۔ جیسے موسیٰ کی لاٹھی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا تھا، ویسے ہی آپ کے قرآن کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر پائے گا، اور اگر کوئی چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ قرآن جیسا کہ موسیٰ کے اژدہے نے سانپوں کو نگل لیا، ویسے ان سانپوں کو بھی قرآن نگل لے گا۔ تو اگر در زیر خاک خفتئی، چوں اسایش داں تو اونچے گفتئی، اگرچہ کہ آپ مٹی کے اندر آرام سے خواب میں ہیں، سو رہے ہیں آرام سے،
لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا. آپ آرام سے سوئیے. ہم حفاظت کرنے والے ہیں. آپ کے دین کی حفاظت کریں گے, کلام کی حفاظت کریں گے, بالکل موسیٰ کے لاٹھی کی طرح. موسیٰ بھی لاٹھی بازو رکھ کر, موسیٰ ہارون دونوں بھی آرام سے سو رہے ہیں. ان کو یقین ہے کہ اس لاٹھی کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کر سکتا. گرچہ باشی خفتہ تو در زیر خاک, چوں عصا آگاہ بود آن گفت پاک. اگرچہ کہ آپ کا بدن مٹی کے اندر سویا ہوا ہے, لیکن موسیٰ کے اس عصا کی طرح وہ پاک کلام باخبر رہے گا, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا پائے گا. خاص ادارہ در عصایت دستنی, تو بے خسپ شہ مبارک خفتنی. یہ خراب ارادہ کرنے والے جو ہے نا, چوری کرنے کا ارادہ رکھ کر آنے والے, ان ارادہ رکھنے والوں کو اس عصا پر قابو نہیں ہے. یہ پلان تو کر رہے ہیں چوری کرنے کا, لیکن ان کو قابو نہیں ہوگا. اے مبارک بادشاہ, آپ کا سونا بھی مبارک ہے, آپ سو جائیے. پریشان مت ہوئیے کہ میری لاٹھی چوری چلی جائے گی, کوئی آ کر میری لاٹھی کو اٹھا لے گا. اور اسی آرام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں. یقین ہے اس عصا کو کوئی لے کے نہیں جا سکتا. تن بے خفتہ نور تو بر آسماں, بہر پیکارے تو زہ کردہ کماں. اب آپ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ کر کہتے ہیں کہ آپ تو زمین کے اندر سو رہے ہیں, لیکن آپ کا نور جو کہ آسمان پر ہے, وہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے, ان سے لڑنے کے لیے اپنے کمان میں سے تیر چلا چکا ہے. بس وہ پہنچنے تک کی دیر ہے. اسٹرنگ دا بو, نکل چکا ہے تیر کمان سے. کون سا تیر؟ وہ نور والا تیر. فلسفیو اونچے پوزش می کند, قوس نورت تیر دوزش می کند. فلسفی قسم کے لوگ جو ایمان نہیں رکھتے, ایمان پر یقین نہیں رکھتے, وہ لوگ جو کچھ سوچتے ہیں عقل کے حساب سے سوچتے ہیں, جو بات ان کی عقل میں آئے اسی کو مانتے ہیں, جو عقل میں نہیں ہے اس کو نہیں مانتے, ان کو کہتے ہیں فلسفی. تو فلسفی اور اس کا منہ جو کچھ کرتا ہے, جو کچھ بولتا ہے یا جو کچھ منہ بناتا ہے, جب وہ آپ کے نور کے کمان سے جب تیر نکلے گا تو وہ تیر چیر ڈالے گا. کچھ وقت کی بات ہے, جب وہ تیر پہنچے گا تو ان کا منہ کٹ جائے گا. آ چنا کر دو ازاں افزوں کے گفت, او بے خفت و بخت و اقبالش نخفت. اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے جو اس نے کہا ہے, اور اس سے زیادہ کیا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ تو پورا کیا ہی کیا ہے, اس کے علاوہ بھی اتنا بہت کچھ اللہ نے کیا ہے جو اس نے وعدہ نہیں کیا تھا. تو گویا کہ اطمینان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے, اطمینان کے ساتھ سو گئے. لیکن آپ کا اقبال, آپ کا نصیبہ, آپ کا مقدر یہ نہیں سویا. او بے خفت و بخت و اقبالش نہ خفت, وہ سو گئے لیکن ان کا اقبال نہیں سویا. جانے بابا چونکہ ساحر خواب شد, کار او بے رونق و بے آب شد. اب جو ہے وہ دونوں جادوگروں کے باپ نے خواب میں آ کر جو بات کہی تھی کہ اے میرے بیٹو, یاد رکھو یہ چیز, کام کی بات میں بتا رہا ہوں, اسی کے مطابق تم فیصلہ کرو کہ جادوگر وہ ہوتا ہے کہ جب وہ سو جاتا ہے تو اس کا جادو کام نہیں کرتا, اس کا کام بے رونق اور بے آب ہو جاتا ہے, بے اثر ہو جاتا ہے, ٹارنشڈ اینڈ ڈم ہو جاتا ہے. اگر اس کے سو جانے کے بعد اس کا کام ٹارنشڈ اور ڈم ہو جائے تو سمجھ لو وہ جادوگر ہے. اگر نہ ہو سکے تب بھی اس کی حفاظت ہوتی رہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ کوئی آسمانی فیصلہ ہے. ہر دو از گورش رواں گشتن دو تفت, تاب مصر از بہر آں پیکار زفت. اب دونوں یہ اطلاع ملنے کے بعد, یہ نشانی مل جانے کے بعد, وہاں باپ کی خبر کے پاس سے فوری مصر کی جانب روانہ ہو گئے اور اب تیاری شروع کر دی سخت جنگ کی, موسیٰ سے مقابلہ کرنے کی. چوب مصر از بہر آں کار آمدند, طالب موسیٰ و خانہ او شدند. اب جب مصر میں پہنچ گئے اپنے کام کے لیے
تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، بادشاہ کے پاس نہیں گئے. فرعون نے ان کو بلایا تھا نا، تو پہلے فرعون کے پاس نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ فرعون کے پاس جانے سے پہلے اپنی تیاری کر لینی چاہیے. انہوں نے موسیٰ کے گھر کا پتہ اٹھایا کہ موسیٰ کہاں رہتے ہیں، ان کا گھر کہاں ہے. پہلے اس کا پتہ اٹھایا. اتفاق افتاد کہاں روزے ورود، موسیٰ اندر زیر نخل خفت بود. اور اب اتفاق کی بات دیکھیے کہ جو پتہ اٹھاتے جب لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں مقام پر رہتے ہیں موسیٰ، تو وہ اس مقام کے پاس آئے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے، کھجور کے درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، اکیلے نہتے، کوئی آس پاس نہیں ہے. اکیلے موسیٰ علیہ السلام جھاڑ کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں عام لوگوں کی طرح، اور ان کا عصا بازو رکھا ہوا ہے، بازو رکھ کر سو گئے اطمینان کے ساتھ. پس نشان دادند شام مردم بدو کہ برو زاں سوئے نخلستاں بجو. اب لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ یہ جو سو رہے ہیں نا، یہی موسیٰ ہے. اس جھاڑ کے نیچے دیکھو، یہی تو سوتا ہوا جو شخص تم کو دکھائی دے رہا ہے وہی موسیٰ ہے. ان کو تلاش کر لو. چوں بیامد دید در خرما بنا خفتہ کو بود بیدار جہاں. جب وہ قریب پہنچے تو دیکھا کہ موسیٰ آرام کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں. وہ ذات آرام کے ساتھ سوئی ہوئی ہے جن کی قسمت سوئی ہوئی نہیں ہے، جن کا دل بیدار ہے. دل بیدار ہے اور آنکھیں سو رہی ہیں. بہر نازش بستو دو چشم سر عرش و فرشش جملہ در زیر نظر. دونوں آنکھیں سر کی بند کیے ہوئے آرام سے، بڑے ناز کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سو رہے ہیں، اور آپ کے دل کی جو نظر ہے وہ تو عرش اور فرش میں گھوم رہی ہے، ادھر گھوم رہی ہے دوسری دنیا میں. مطلب جو اللہ کا ولی، اللہ کا نبی ہوتا ہے، وہ سوتا بھی ہے تو اس کی خیالات میں، اس کے خوابوں میں بس وہی دنیا ہوتی ہے. اے بسا بیدار چشم و خفت دل کچھ بینت چشم اہل آب و گل. اور بہت سے آنکھ والے دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، آنکھیں تو ہیں، دیکھ تو سب کچھ رہے ہیں، لیکن دل ان کے سوئے ہوئے ہیں. اب ایسے لوگوں کی جو باطنی آنکھ ہے، آب و گل کی آنکھ رکھنے والے، جسم کی ظاہری آنکھ رکھنے والے، اسی کو آنکھ سمجھنے والے، وہ باطنی آنکھ کھول کر کیا دیکھ سکتے ہیں؟ کچھ نظر آتا نہیں کر لو اگر تم آنکھ بند. دیکھنا بھی کیا ہے اے احمد تمہارا دیکھنا، یہ بھی کوئی دیکھنا ہے؟ آنکھ بند کرو کچھ نظر نہ آ رہا ہو. کیا کریں، دل کی آنکھ بند ہے. جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ سر کی آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے. جب یہ بھی بند ہو جائے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا، اندھیرا ہوگا. آنکھ دل بیدار دارت چشم سر گرب خسپت برکشایت صد بسر. اور لیکن جو شخص دل کی آنکھیں رکھتا ہے، بیدار دل رکھتا ہے، اگر اس کی سر کی آنکھ بند بھی ہو جائے، سو بھی جائے، تو 100 بینائیاں اس کی کھل جاتی ہیں، دوسری آنکھیں کھل جاتی ہیں. گر تو اہل دل نئے بیدار باش طالب دل باش در پیکار باش. اگر تم صاحب دل نہیں ہو، تم کو یہ آنکھیں میسر نہیں ہیں، تو تم کو چاہیے کہ جاگتے رہیں، سونا نہیں چاہیے. کیونکہ اگر تم سوئیں گے تو پہلے دل کی آنکھیں تو بند ہے، اگر سو جائیں گے تو سر کی آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی، تمہاری دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا، تم کو کچھ خبر نہیں ہوگی. جو آدمی دل کی آنکھیں رکھتا ہے، اگر وہ ظاہری آنکھیں بند کر کے سو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں. لیکن جس کے دل کی آنکھ بند ہے، وہ ظاہری آنکھیں بند کر کے سو جائے تو نقصان ہو جائے گا. اسی لیے جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں اس کو سونا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن جس کی دل کی آنکھیں بند ہے اس کے لیے سونا بھی نقصان دہ، زندگی کا خرابہ ہے. تو اس لیے آپ کہتے ہیں طالب دل باش، دل کو طلب کرنے والا بن، اور در پیکار باش، اور نفس سے لڑتا رہے. جو آدمی نفس سے لڑتا ہے، اپنے جسم کے اوپر روح کو غالب کر لیتا ہے، تو اس کا سونا بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ جیسے ہی یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں. ور دلت بیدار شدمی خسب خش نیست غائب ناظرت از ہفت و شش. اگر تمہارا دل بھی بیدار ہو گیا تو پھر آرام سے سو جاؤ،
کتنے گھنٹے سوتے ہیں سو جاؤ، تم کو کوئی پوچھے گا نہیں کہ اتنا تم کیوں سوتے رہے، کیونکہ 7 آسمان اور 6 ڈائریکشنز، تم ان تمام چیزوں سے غافل نہیں ہو۔ اگر تمہارے دل کی آنکھ کھلی ہے تو تمہارا سونا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ گفت پیغمبر کے خسپت چشم من، لیک کے خسپت دلم اندر وسن۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، لیکن جب میں سوتا ہوں تو میرا دل نہیں سوتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی، اور جو نوافل تھے جو بھی پڑھنا تھا آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ بستر پر آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت بی بی عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے وتر کی نماز نہیں پڑھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں تو بعد میں تہجد کے بعد پڑھتا ہوں۔ تو قاعدہ تو یہ ہے کہ عشاء کے بعد ہی وتر پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے تہجد میں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، سوئیں گے تو اسی غفلت کی نیند سو جاتے ہیں تو وتر بھی چلی جائے گی۔ تو لہٰذا احتیاط کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ رات میں ہی آپ وتر پڑھ لیں تاکہ آپ کی وتر ناغہ نہ ہونے پائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر نہیں پڑھتے تھے، اسی حالت میں سو جاتے تھے، اور تہجد کو اٹھ کر تہجد کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت بی بی عائشہ نے اسی بارے میں پوچھا کہ آپ اتنے اطمینان کے ساتھ بغیر وتر پڑھے سو جاتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ سے فرمایا، یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری دونوں آنکھیں ضرور سو جاتی ہیں لیکن میرا دل سوتا نہیں ہے۔ میں نیند کی حالت میں بھی مجھے پتا چلتا ہے کہ رات کتنی بیتی ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ شاہ بیدارست و حارس خفتگیر، جاں فدائے خفتگان دل بصیر۔ شاہ بیدار ہے، اگر بادشاہ خود ہوشیار ہے، بیدار ہے، سویا ہوا نہیں ہے، تو اگر محافظ دربان گیٹ کیپر سو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر بادشاہ سو رہا ہے تو حفاظت کے لیے گارڈ کی ضرورت ہے، گیٹ کیپر کی ضرورت ہے، حارس کی ضرورت ہے۔ اگر وہ خود جاگ رہا ہے تو حارس کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو محافظ ہے، جو شاہ ہے، اصلی شاہ ہے، وہ تو بیدار ہی بیدار ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم والا ہے نا، وہ تو بیدار ہے۔ تو اب کسی اور کو حفاظت کرنے کے لیے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جاں فدائے خفتگان دل بصیر۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ایسے جاگتا ہوا دل رکھ کر سونے والوں پر میری جان فدا ہے۔ سو رہے ہیں مگر نہیں سو رہے ہیں۔ وصف بیداری دل اے مانوی، می نگنجت تر ہزاراں مثنوی۔ دل کی بیداری کیا چیز ہوتی ہے؟ اے حقیقت کو سمجھنے کی خواہش رکھنے والے انسان، دل کی بیداری کا جو وصف ہے، اگر میں اس کو بیان کروں تو ہزاروں مثنویاں بھی کافی نہیں ہیں، نہیں سما سکتی وہ کیفیت، وہ وصف ہزاروں مثنویوں میں بھی نہیں سما سکتا۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ موضوع روک دیا، چوں بے دی دندش کے خفتس او دراز، بہرے دزدی عصا کردند ساز۔ اب ان دونوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ پیر پھیلائے آرام سے بازو عصا رکھ کر سو رہے ہیں، دراز، پاؤں دراز ہیں، آؤٹ اسٹریچ سونا کہتے ہیں اس کو، بالکل گھوڑے بیچ کر آرام سے سو رہے ہیں، تو انہوں نے پلاننگ کر لی اور وہ عصا اٹھانے کی، چوری کرنے کی پوری پلاننگ کر لی۔ ساحراں قصد عصا کردند زود، کس پسش باید شدن وہاں گہربود۔ تو اب انہوں نے، دونوں جادوگروں نے لاٹھی کی طرف جانے کی پلاننگ کی اور آہستہ کے ساتھ وہ عصا کے پاس پہنچنے کا پلان کر لیا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے لاٹھی حرکت میں آنا شروع ہو گئی۔ اندر آمد آ عصا در اہتزاز، اہتزاز کہتے ہیں began to shake، اچانک اپنے آپ میں extremely frightened، began to shake، اہتزاز، حرکت میں آ گئی۔
آنچنا بر خود بے لرزی داسا کاند برجا خشک گشتند از وجہ. اب ایک لاٹھی نے جب وہ قریب جاتے ایک عجیب قسم کی جھرجھری لی، حرکت کرنا شروع کر دیا. کوئڈ اپون اٹ سیلف، اپنے آپ میں. کاں دو برجا خشک گشتن دز وجہ. جیسے ہی اس منظر کو ان دونوں نے دیکھا، خوف ان کے اوپر اتنا طاری ہو گیا کہ وہ خشک ہو گئے ڈر کے مارے. ایکسٹریملی فرائٹنڈ، بے حس و حرکت ہو جانا، لیپیڈیفائی ہو جانا، بالکل پیٹریفائڈ، اس کے لیے صحیح ورڈ ہے پیٹریفائڈ، ایک دم خوف کے مارے خشک ہو جانا. بعد ازاں شد اژدہاؤ حملہ کرد ہار دو آں بگریختن دو روئے زرد. اب یہ حرکت ہی نہیں ہوئی بلکہ اچانک وہ اژدہا بن گیا اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا. جیسے ہی اژدہا ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آیا، یہ دونوں بھاگنے لگ پڑے. چہرہ ایک دم پیلا پیلا پڑ گیا، حالت خراب ہو گئی. روح در افتادن گرفتن دز نہیب غلط غلطاں منہزم در ہر نشیب. ڈر کے مارے منہ کے بل گرنا شروع کر دیا انہوں نے. اب جب خوف کے مارے اچانک جب کوئی حملہ کرتا ہے تو آدمی جب بھاگ کھڑا ہوتا ہے تو بیلنس بھی اس کا برابر نہیں رہتا، گرتا جاتا ہے بیچ بیچ میں. وہ کیفیت ان کی ہو گئی، لوٹتے پوٹتے گھروں میں گر رہے ہیں، ادھر گر رہے ہیں، اس کو ٹھوکر لگ رہی ہے، اس کو ٹھوکر لگ رہی ہے اور بھاگ رہے ہیں. بس یہ دونوں جادوگروں کی کیفیت ہو گئی. بس یقین شاہ شد کہ ہست آسماں ذاکمی دیدند حد ساحراں. اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو آسمانی طاقت ہے. کیونکہ وہ تو اس وقت کے روئے زمین کے بہت بڑے جادوگر تھے، انہوں نے ہزاروں جادوگروں کو دیکھا تھا. ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وہ جادو نہیں ہے جو ہم نے سیکھا ہے یا ہم نے دوسرے بڑے بڑے جادوگروں کو دیکھا ہے، یہ وہ ہو نہیں سکتا. پس ازیرو علم سحرا مختن نیست ممنوع حرام و ممتحن بہر تمیز حقص باطل نکوست سحر کردن شد حرام مرد دوست. اب یہاں پر جو دو اشعار مجھے ملے ہیں وہ اکثر نسخوں میں نہیں ہیں. دراصل یہاں پر ایک اہم بات آپ بتانا چاہتے ہیں مولانا روم، اور شاید چونکہ تسلسل میں ان دو اشعار کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی اس لیے بعض نسخوں میں دو اشعار کو نکال دیا گیا. آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ جادوگر نہ ہوتے یہ دونوں لوگ تو یہ فرق کو نہیں سمجھ پاتے نا کہ یہ جادو ہے یا آسمانی طاقت ہے. بھئی جس کو جادو کے بارے میں پتا نہیں ہے وہ نہیں سمجھ پاتا. دونوں کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں. چونکہ یہ ماہر جادوگر تھے، ان کو سمجھ میں آ گیا تو ان کو جادو سیکھنا کا جو عمل تھا ان کا، اس کے علم نے ان کو حق کا راستہ بتایا. تو آپ کہتے ہیں یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا کسی بھی چیز کا برا نہیں ہے. فرض چیز کا علم حاصل کرنا فرض ہے، واجب چیز کا علم حاصل کرنا واجب ہے، سنت چیز کا علم حاصل کرنا سنت ہے، مستحب چیز کا علم حاصل کرنا مستحب ہے، مباح چیز کا علم حاصل کرنا مباح ہے، حرام چیز کا علم حاصل کرنا حرام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ علم کوئی بھی حرام نہیں ہوتا. پس ازیرو علم سحرا موختن، اور جادو کا علم بھی سیکھنا ممنوع اور حرام نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ صرف علم کی حد تک ہے، نالج کی حد تک ہے تو اس کی وضاحت یہاں کر رہے ہیں. بہر تمیز حقص باطل نکوست، اگر حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے ہے تو پھر تو اچھا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو حق اور باطل میں تمیز ہوتی ہے. کون سا معجزہ ہے، کون سی کرامت ہے، کون سا جادو ہے، یہ سمجھنے کے لیے اگر کوئی جادو کا علم حاصل کرے تو برا نہیں ہے. سحر کردن شد حرام ہے مرد و دوست، جادو کرنا یا کرانا حرام ہے. صرف علم کی حد تک اگر ہے تو برا نہیں ہے. جیسے کوئی دوسرے گناہ ہیں، کون سا گناہ کیسے کیا جاتا ہے، آپ کو صرف علم حاصل ہو رہا ہے تو یہ کون سی بری بات ہے؟ وہ گناہ کرنا حرام ہوگا، علم حاصل کرنا حرام نہیں ہے. یہ دو اشعار ایک نسخے کے اندر پائے گئے، دوسرے اور نسخوں میں یہ اشعار نہیں ہے. بعد ازاں اطلاق خطب شاں شد پدید کار شاں تا نزع جاں کندن رسید. اب یہ کیفیت ہو گئی، یہ تو وہاں سے بچ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب تو ہو گئے دونوں جادوگر، لیکن ہوا کیا، اس کے بعد ان کو اطلاق اور تب کی شکایت ہو گئی. اطلاق کہتے ہیں
گیسٹرو انٹسٹائنل ڈس آرڈر کی وجہ سے جو لوز موشن ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اطلاع. ڈائریا میڈیکل ٹرمینالوجی میں، اور تب تو کہتے ہیں بخار کو. تو ڈائریا اور بخار کا شکار ہو گئے. ہیبت ان کے اوپر اتنی طاری ہوئی کہ یہ بیماریوں میں اس قدر زیادہ پھنس گئے یہ دونوں کہ نہ صرف بخار آیا، کمزور ہو گئے، بلکہ حالت نزا تک پہنچ گئے، جہاں کنی تک پہنچ گئے، بستر مرگ تک پہنچ گئے. کیفیت ان کی ایسی ہو گئی جیسے اب مرتے جب مرتے والی. پس فرستادند مردے در زماں سوئے موسیٰ از برائے عذر آں. اب اس کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے، لیکن چونکہ ابتدان سے ہمارا ارادہ مقابلہ کرنا نہیں تھا، اچھا ہوا ہم نے صرف تحقیق کے ارادے سے آئے تھے نا، یہاں پر موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف جانچنے کے لیے آئے تھے، اس لیے بچ گئے. اگر موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہوتے تو وہیں ہلاک ہو جاتے. صرف جانچنے کے لیے آئے تھے، اس لیے ان کی یہ حالت ہو گئی. اور پھر ان کو توبہ کی توفیق ملی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک قاصد کو، ایک آدمی کو بھیجا، جا کے ہماری طرف سے معذرت خواہی کرو، اپولوجائز کرتے ہیں ہم لوگ، معاف کر دیجئے ہم کو، ہم نے غلطی کی. کم امتحان کر دی مارا کہ رسد، امتحان تو اگر نبوت حسد. اگر ہم کو آپ سے حسد نہ ہوتا، برا خیال نہ ہوتا آپ کے بارے میں، آپ کو آزمانے کا، تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا. آپ کو آزمانا ہمارا حق تھا ہی نہیں نا. ہم کون ہوتے آپ کو آزمانے والے؟ یہی تو ہماری غلطی تھی، ہم نے یہ غلطی کی ہے. مجرم شاہی ممارا عذر خواہ، اے تو خاص الخواہ درگاہ الہ. ہم تو شاہی مجرم ہیں، ہمارا عذر قبول کر لیجئے. آپ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے خاص الخاص آدمی ہیں، ہم مجرم ہیں، ہمارا گناہ معاف کر دیجئے. درگزر ازما کے ماں کر دیں بد، اے ترا الطاف و فضل بے عدد. آپ کی الطاف، فضل، عنایتوں، مہربانیوں، بزرگیوں کی کوئی حد نہیں ہے. ہم نے برا کیا، ہم مانتے ہیں، آپ ہم کو معاف کر دیجئے. یہ آدمی موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر پیغام پہنچا اور اعتراف کر لیا، کنفس کر لیا انہوں نے کیا کیا تھا. عفو کر دو در زمان نیکو شدند، پیش موسیٰ برزمی سرمی زدند. تو موسیٰ علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ جاؤ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. اور جیسے ہی یہ پیغام ان کے پاس پہنچا وہ صحت یاب ہو گئے. اور صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، سر جھکاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. گفت موسیٰ عفو کردم اے کرام. اور آنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام سے پھر بنفس نفیس معافی چاہیے کہ ہم کو معاف کر دیجئے، آپ شریف لوگ ہیں، آپ سے ہم کو یہی امید ہے کہ آپ معاف کر دیں گے، آپ ہم کو معاف کر دیجئے. گشت بردو زختن و جانتا حرام. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے تم کو چونکہ معاف کر دیا ہے، لہٰذا اب تمہارے جسم پر اور تمہاری روح پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. من شمارا خود ندیدم اے دو یار، آجمی سازے خود را زیتزار. اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ایک بات کہی، ایک ہدایت دی، ایک پلان بنایا. ان سے کہا کہ تمہاری ہماری ملاقات ہوئی ہی نہیں، اب ہم ایسا کریں گے کہ تمہاری اور ہماری کبھی ملاقات ہوئی ہی نہیں تھی. یہ جو تم نے عذر خواہی کی، معافی چاہا، ہم نے تمہیں معاف کیا، یہ ساری چیزوں کو راز میں ہی رکھو، اپنے آپ کو گونگا بنا لو. اب یہاں پر نئی پلاننگ ہوگی. ہم چنا بیگانہ شکل و آشنا، در نبردائیت بہرے بادشاہ. لوگوں کے سامنے اب ہم ایسے ہی رہیں گے جیسے کہ کوئی دو اجنبی لوگ ہیں. ظاہری طور پر ہم دونوں اجنبی رہیں گے، ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اندر سے دوست رہیں گے. اب ہم بادشاہ کے سامنے مقابلے کے لیے جائیں گے، تمہارا ہمارا مقابلہ ہوگا. اونچے باشد مرش مارا اسفنو، جمع آری دزدرون و ازبروں. تمہارے پاس جو بھی کرتب ہے، جو بھی ٹیکنیکس ہیں جادو کی،
سب اکٹھا کر لو، اندر سے باہر سے جو بھی تمہارا ہے نا سب اکٹھا کر لو، کر کے آؤ، اب ہم کریں گے، مقابلہ کریں گے، فرعون کو بتائیں گے مقابلہ بازی کیا ہوتی ہے۔ پس زمیا بوسا دادند و شدند انتظار وقت فرصت می بدند۔ اب انہوں نے زمین کو بوسا دیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو گئے۔ اب انتظار کر رہے تھے اس وقت کا جب فرعون مقابلے کے لیے بلائے گا۔ اب دیکھیے دنیا کے سامنے ان دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے لیکن اندر سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تاب فرعون آمدن داں ساحراں داج شاں تشریف ہائے بے کراں۔ اب سارے جادوگر، ان کے علاوہ اور بھی جادوگروں کو بادشاہ نے بلایا تھا، فرعون نے، سب فرعون کے پاس جمع ہو گئے۔ تو اس سے پہلے کہ مقابلہ ہو فرعون نے سب کو لاکھوں قلتیں دے دی، یہ نواز دیا وہ نواز دیا، کسی کو جاگیر دے دی، کسی کو یہ دے دی۔ اب سب کو تیار کرنا ہے نا، لالچ دے کر مقابلے کے لیے تیار کرنا، کیونکہ بہت بڑا مقابلہ ہے۔ وعدہا می کر دو پیشیں ہم بداد بندگاں وسپاں و نقد و جنس و زاد۔ کئی وعدے کیے ان سے، اگر تم کامیاب ہو جاؤ گے مقابلے میں جیت جاؤ گے تم کو ایسا دیں گے ویسا دیں گے۔ یہ تو صرف پیشگی دیا جا رہا ہے، جو کچھ تم کو اب دیا جا رہا ہے مال و متاع، غلام، گھوڑے، نقد، جنس، سونا چاندی، توشہ، گھر، جو چاہیے تھا ان کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ یہ تو صرف پیشگی دیا جا رہا ہے، ایڈوانس میں ہے، باقی تو جو ملے گا اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو جیتنے کے بعد ملے گا۔ بعد ازاں شاں گفت ہی اے سابقاں گر فزوں آئید اندر امتحان۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اے ماہر جادوگرو خبردار رہو کہ معمولی کھیل نہیں ہے، معمولی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر تم امتحان میں بازی لے گئے، جیتنے میں کامیاب ہو گئے یہ جنگ، برفشانم برشما چندی عطا کہ بدرت پردہ جود و سخا، میں تمہارے اوپر اس قدر عطا و بخشش کی بارش کر دوں گا کہ بخشش کا پردہ چاک ہو جائے گا، لوگ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ کوئی کسی کو اتنا دے سکتا ہے، اتنا عطا کروں گا۔ پس بے گفتندش با اقبال تو شاہ غالب آئی مو شوت کارش تباہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ آپ کا اقبال سلامت ہے تو یقیناً ہم جیتیں گے اور اس کا کام تباہ کر دیں گے، موسیٰ کا کام تمام کر دیں گے اور ہم جیتیں گے، آپ کا اقبال سلامت ہے تو بس۔ مادری فن صفدریمو پہلواں کس ندارت پائے ماں اندر جہاں۔ ہم تو اس فن کے ماہر ہیں، جادو کے میدان میں کوئی ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، ہم اس میدان کے پہلوان ہیں، ایسا آسانی سے پچھاڑیں اٹھا کر پٹک دیں گے کہ سامنے والا پانی بھی نہیں مانگے گا۔ اس فن میں ہمارے رتبے کا کوئی نہیں ہے۔ بڑی بڑی باتیں چل رہی ہیں۔ ذکر موسیٰ بند خاطر ہاشدست کی حکایت ہاست کے پیشی بدست۔ اب مولانا روم کہتے ہیں کہ اے سننے والو، مثنوی سننے والو، بڑی دلچسپی ہو رہی ہے نا موسیٰ کا واقعہ سنتے ہوئے، کیونکہ ایسے قصے بہت پہلے بھی ہوئے ہیں، لوگوں کو قصے کہانیاں سننے کی بڑی خواہش رہتی ہے۔ جب کام کی باتیں سناتے تھے تو اتنی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، اب کہانیاں قصے سنا رہے ہیں تو بڑی دلچسپی سے سن رہے ہو۔ ذکر موسیٰ بہر روپو شست و لکھ نور موسیٰ نقد تست مرد نیک۔ یاد رکھو موسیٰ کا قصہ ضرور سنو، لیکن یاد رکھو یہ تذکرہ صرف منہ چھپانے کے لیے ہے، یعنی اصل چیز کو سمجھنے کے لیے ہے، قصہ اصل نہیں ہے، اصل اس کے پیچھے کیا ہے وہ ہم کو سننا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کا مقصود نہیں ہے، آپ کا گول نہیں ہے، آپ کا نقد نہیں ہے، موسیٰ کا نور آپ کا مقصود ہے۔ موسیو فرعون در ہستی تست بایدین دو خصم را در خیش جست۔ یاد رکھو تمہاری اپنی ذات کے اندر موسیٰ بھی موجود ہے، فرعون بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، تمہارے اندر موجود ہے۔ اب تلاش کرو اپنے اندر جا کر، موسیٰ کہاں ہیں، فرعون کہاں ہے۔ تا قیامت ہست از موسیٰ نتاج نور دیگر نیس دیگر شد سراج۔ موسیٰ کا جو سلسلہ ہے اس نور کا
یہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے، یہ نور ختم ہونے والا نہیں ہے۔ موسیٰ کے بعد دوسرے نبی آئے، ان کے بعد اور نبی آئے، نبی آتے رہے جاتے رہے، لیکن نور تو وہی ہے۔ روشنی دوسری نہیں ہے، نبی دوسرے ہوں گے، روشنی دوسری نہیں ہے۔ سراج دوسرا ہے، سراج بدل جاتا ہے، چراغ بدل جاتا ہے، روشنی نہیں بدلتی۔ ای سفالو ای پتیلہ دیگر است، لیک نورش نیست دیگر زاں سرست۔ یہ جو چراغ ہوتا نا، اس کے اندر 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کا پتیلا ہوتا ہے جس پہ لگاتے ہیں آگ، اور نیچے تیل ہوتا ہے، ایک بتی ہوتی ہے، ایک تیل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو چراغ لگاتے ہیں، آگ بھی بجھ جاتی ہے، بتی بھی ختم ہو جاتی ہے، تیل بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن روشنی تو وہی رہے گی۔ جب جلائیں گے روشنی وہی ہوگی، اگرچہ کہ یہ سفال یعنی جس میں چراغ جلایا جا رہا ہے، مٹی کا کوزہ وہ بدل گیا ہوگا، بتی بدل گئی ہوگی، لیکن اس کا نور دوسرا نہیں ہے، وہی ہے، وہی محبوب ہے، وہی محب ہے۔ صرف محبت کا افسانہ وہی ہے، عنوان بدل رہے، کبھی موسیٰ کا آ رہا ہے، کبھی ابراہیم آ رہا ہے، کبھی رسول اللہ کا نام آ رہا ہے۔ معشوق وہی جو پہلے تھا، عاشق بھی وہی جو پہلے تھے، افسانہ ازل سے ایک ہی ہے، عنوان بدلتا رہتا۔ گر نظر در شیشہ داری گم شوی، زاں کے اس شیشاست آداؤ دوئی۔ اگر تو نے شیشے پر نظر رکھی تو گم ہو جائے گا، شیشے پر نظر نہیں رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ شیشے پر نظر رکھیں گے، یہ شیشہ وہ شیشہ، تو اس کے اندر دوئی پیدا ہو جائے گی، تعدد پیدا ہو جائے گا، 2 شیشے، 3 شیشے، 4 شیشے، میرا شیشہ، تیرا شیشہ، یہ شروع ہو جائے گا۔ اولیاء کے بارے میں بھی یہی کہا گیا نا، ہزاروں لاکھوں اولیاء کرام دنیا میں موجود ہیں، اگر ان کی ظاہری جسم کو دیکھیں، ان کی ظاہری ذات کو دیکھیں تو سب الگ 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 ہیں، سب کے طریقے الگ الگ ہیں، سب کی تعلیمات الگ دکھائی دیتی ہیں، سب کی ذاتیں الگ الگ ہیں، لیکن اگر آپ ان کی تعلیمات کے، ان کے گول کے طرف نظر کریں، ان کے نقد کی طرف نظر کریں، ان کے مقصد کی طرف نظر کریں تو ایک ہی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں اس ایک کی طرف نظر کرو، تم کو سب ایک ہی نظر آئے گا۔ ور نظر بر نور داری وارہی، از دوئی وعداد جسم اے منتہی۔ اگر تو نور پر نظر رکھے گا تو نجات پا جائے گا، اگر تو شیشے پر نظر رکھے گا تو بھٹک جائے گا، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، ادھر والے کہتے ہیں ادھر مت جاؤ، ادھر والے کہتے ہیں ادھر مت جاؤ، کیونکہ یہ لوگ شیشے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کو روشنی کبھی ملنے والی نہیں ہے، لیکن جو نور پر نظر رکھے گا وہ نجات پا جائے گا۔ جسم کی دوئی اور جسم کا جو تعدد ہے، کئی جسم والا معاملہ، وہ ختم ہو جائے گا۔ منا عرفات مزدلفہ یہی ہم کو سکھاتے ہیں، جہاں رحمت نظر آئے دعائیں کر لیا کرنا۔ تو منا الگ مقام ہے، مزدلفہ الگ مقام ہے، جبل رحمت الگ مقام ہے، عرفات الگ مقام ہے، لیکن سب جگہ وہی ہے، رحمت۔ ہم جاتے کس لیے ہیں؟ رحمت کے لیے جاتے ہیں، تو جہاں رحمت نظر آئے گی وہاں دعا کر لیتے ہیں۔ از نظر گاہست اے مغز وجود، اختلاف مومن و گبر و جہود۔ یہ جو ڈفرنسز آ جاتے ہیں نا، تفرقہ پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں کے درمیان، یہ صرف نقطہ نظر کی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ ہر ایک کا نقطہ نظر الگ 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 طریقے سے کام کر رہا ہے، اسی لیے سب کو الگ 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 دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی یہودی بن گیا ہے، کوئی مومن ہو گیا ہے، کوئی آتش پرست ہو گیا ہے، کوئی کسی مذہب کا ماننے والا، کوئی کسی مذہب کا ماننے والا، سب کے نقطہ نظر الگ ہونے کی وجہ سے الگ الگ ہو گئے ہیں، لیکن خلاصہ کائنات کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو کوئی الگ ہے ہی نہیں، سب کا پالنے والا، سب کا بنانے والا ایک ہی ہے، اور وہ ایک ہی نور ہے جو اس تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ ایک واقعہ ہاتھی کا جو بچپن میں پڑھایا جاتا تھا، 5 اندھے ہاتھی کو چھونے کے لیے آئے، تھوڑا سا الگ انداز سے مولانا روم وہی حکایت بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش